السلام علیکم. آپ کو 360 اسٹوریز میں خوش آمدید. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے. میں ایک امیر کبیر گھرانے میں پلی بڑی لڑکی تھی. ایک ایسا گھرانے میں آنکھ کھلی تھی میں نے جہاں آسائش و آرام کی ہر وہ شے تھی جسے ایک انسان کو پانے کی خواہش ہوتی ہے. میں بہت ہی آزاد خیالات کی مالک تھی. ہر آئے گئے سے فرینک ہو کر بات کرنا اور ان میں جلد گھل مل جانا میری شروع سے عادت رہی ہے. مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میری یہی آزاد خیالی ایک دن میرے گلے کا پھندا یوں بنے گی کہ میں نہ جی پاؤں گی اور نہ ہی مر پاؤں گی. زیک ہماری پڑوسی آنٹی کا لڑکا تھا اور بلا کا خوبصورت تھا. سفید رنگ، تکھی ناک، 6 فٹ لمبا، چوڑی چھاتی اور جم جوائن کرنے کی وجہ سے اس کا جسم فٹنس میں آتے ہوئے کی وجہ سے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کیے ہوئے تھا. میں زیک کو دل سے چاہنے لگی تھی مگر کبھی اس سے کہہ نہ پاتی تھی. یہ بات زیک بھی جانتا تھا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں مگر نہ کبھی اس بارے میں اس نے بات کی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے ہمت کی تھی. زیک سے میری رات گئے تک بات ہوتی تھی. ہمارے ٹیکسس کا سلسلہ بہت وسیع تھا. ہم بہت اچھے دوست تھے. ایک دن نہ جانے کیوں اور کیا سوجی مجھے میں نے ایک لمبا چوڑا ٹیکسٹ لکھ کر جس میں بے بہا پیار و محبت کی باتیں تھیں زیک کو سینڈ کر دیا. زیک کو ٹیکسٹ کرنا تھا کہ میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا. میرے ہاتھ پاؤں پسینے سے شرابور ہو چکے تھے. یہ سوچ سوچ کر کہ نہ جانے زیک کیا سوچے گا. ہم دونوں کے بیچ چند منٹ کی خاموشی چھائی رہی. کوئی 5 یا 10 منٹ کے بعد میرے سیل فون کی رنگ بجی. میں نے جھٹ سے فون پکڑا. سامنے زیک کا نام SM کی صورت میں جگمگا رہا تھا. میں اپنے سیل فون کا پیٹرن بھی لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہی تھی کہ جواب ہاں میں ہی آیا ہو. خدایا کہیں وہ منع ہی نہ کر دے کیونکہ میں زیک پر اس قدر دل و جان دے فریفتہ ہو چکی تھی کہ اسے بنا رہنا تو دور کی بات میں اس کے بارے میں سوچتی تھی بھی تو میرا BP ڈاؤن ہو جاتا. مگر یہ کیا، دوسری طرف زیک کے بھی میرے بارے میں وہی خیالات تھے جو میرے زیک کے بارے میں تھے. وہ بھی مجھے ویسے ہی چاہتا تھا جیسے میں اسے چاہتی تھی. ہماری دوستی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا. پیار کی بہار نے ہمارے آنگن میں قدم رکھ دیا تھا. پیار شے ہی ایسی ہے، یہ اجڑے ویران سنسنا دن میں قدم رکھ کے اس میں امیدوں کے پھول یوں کھلاتا ہے کہ دیکھنے سننے والے کو بہت بھلے لگتے ہیں. خیر ہم دونوں کے بیچ یہ باتوں اور پیار کا سلسلہ چلے 2 سے 3 سال ہونے کو تھے. میرے گھر والے میری شادی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے تھے مگر مجھے زیک کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی دل میں لانا کفر مافک لگ رہا تھا. ایک دن بات کرتے کرتے میں نے زیک کو بتایا کہ میرے گھر والے میری شادی کا سوچ رہے ہیں. تم اپنی ممی بابا کو میرے رشتے واسطے میرے گھر بھیجو تاکہ یہ پیار کا بندھن ازواجی زندگی میں تبدیل ہو کر ساری زندگی ایک ساتھ رہ سکے. اچھا سوچتا ہوں اس بارے میں. اتنا کہہ کر زیک نے بات کا پہلو بدل ڈالا. مجھے اس وقت تھوڑا عجیب لگا پر یہ سوچ کر کہ کہیں وہ بیزی ہوگا میں نے اگنور کر دیا. مگر جب 12 بار کہنے پر
بھی سیم رپلائی ملتا رہا تو میرے دل و دماغ میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں یہ میرے جذبات و احساسات کے ساتھ کھیل تو نہیں رہا، مگر میں زیک کے پیار سے اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ یہ بات دل تسلیم کرنے کو راضی ہی نہ تھی، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ زیک کو مجھ سے نہیں میرے جسم سے پیار تھا، اسے میرے جسم کی بھوک تھی جسے وہ مٹا کر مجھے چھوڑ دینا چاہتا تھا، جس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب سب برباد ہو چکا تھا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر زیک نے چاہے جھوٹ موٹ کی صحیح پر ایک دفعہ میرے گھر رشتہ بھیجنے کی حامی بھر لی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا پیار مجھے تا زندگی ملنے والا تھا، مگر قسمت تو مجھے باندھ کر مارنا چاہتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، مطلب کل اتوار تھا، اور زیک نے مجھ سے اتوار والے دن اپنی ممی بابا کو میرے گھر رشتہ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس رات کے شاید کوئی 2 بج رہے تھے جب زیک کا مجھے SMS آیا جس میں اس نے مجھے چھت پر آنے کو کہا تھا۔ ہم پہلے بھی یوں رات گئے چھت پر بیٹھے رات کے پچھلے پہر ڈھیروں ڈھیر باتیں کرتے رہتے تھے۔ معمول کے مطابق میں چھت پر گئی اور معمول کے مطابق زیک میرا چھت پر بیٹھے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کی باتوں میں تیزی تھی، مجھے عجب بھی لگا، پر اس کے پیار کی میری آنکھوں میں باندھی پٹی اور اس کے دکھائے ہوئے سبز باغوں میں گم میں اس کے باتیں سنی جا رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے رات کے 4 بج چکے تھے، اور پھر کب کیسے اور کیوں وہ سب کچھ ہو گیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں روتی چیختی چلاتی کمرے میں دوڑتی چلی آئی اور موبائل سوئچ آف کر کے کمرہ لاک کر کے دہاڑے مار مار کر رونے لگ گئی۔ ہائے خانہ خراب، یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے کیوں میں اس قدر بہک گئی۔ میں کنواڑا پن کھو چکی تھی، ڈر کے مارے میرے پاؤں میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، میری آواز میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ایک ساتھ نیند کی 5 سے 6 گولیاں کھا کر میں بیڈ پر اٹھ منہ گر گئی۔ اگلے دن کی شام کو میری آنکھ کھلی، باہر نکل کر دیکھا تو اندھیرا چھایا تھا۔ مجھے لگا شاید ابھی میں سوئی ہوں اور ابھی آنکھ کھل گئی، مگر نہیں، یہ اتوار کی شام تھی۔ گھر والے سب حیران و پریشان مجھے دیکھے جا رہے تھے کہ آخر اسے کیا ہوا جو اتنی نیند حاوی کر لی اس نے خود پر، مگر میں سب سے نظریں بجائے بنا کسی کو کوئی جواب دیے کچن کی طرف بڑھی اور فریج سے جوس کا ڈبہ نکال کر جوس گلاس میں اندر لیے گلاس لیے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جوس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں نے موبائل کو آن کیا۔ مجھے لگا تھا زیک کے SMS اور کالز کی لمبی لائن لگ گئی ہوگی، جیسے پہلے ہوتا تھا۔ جب کبھی میرا موبائل آف ہوتا تو زیک پاگل سا ہو جاتا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ زیک کا ایک SMS تک نہ آیا تھا، نہ کال نہ واٹس ایپ۔ میں نے 5-6 لمبے لمبے SMS بھی ٹائپ کر کر سینڈ کیے کہ تم تو آج میرے گھر رشتہ لے کر آنے والے تھے نا، پھر آئے کیوں نہیں؟ مگر آگے سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ شاید اس کا پیار یہیں تک تھا۔ کالز بھی کی، مگر وہ میری کال کٹ کر دیتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اسے گالیوں سے بھرے ڈھیر سارے SMS وائس نوٹ سینڈ کر دیے کہ شاید غصے میں آ کر ہی رپلائی کر دے، مگر جواب نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ میں نے سم بند کر دی اور موبائل کو دیوار پہ مار کر توڑ دیا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔
میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ بعد ازاں مجھے حمل ٹھہر گیا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے ابولش کروانا پڑا، اور ایک ننھی سی جان کو اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ میرے گھر والوں نے میری شادی فکس کر دی۔ آخر میری شادی کو ہو کر میں سسرال میں سیٹ ہو گئی، اچھی خاصی زندگی گزار رہی تھی، نہ کسی چیز کی کوئی کمی تھی، نہ فکر۔ بہت ہی کیئرنگ ہسبینڈ ملے تھے مجھے، بہت خیال رکھتے تھے میرا، مگر جسے قسمت دھکا دے نا، اسے کوئی کیسے اپنے در پہ رکھ سکتا ہے۔ ایک دن ایک انجان نمبر سے میرے ہسبینڈ کو کال آئی، اور دوسری طرف سے زیک کی آواز تھی۔ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ زیک نے وہی کہا جس کا ڈر تھا۔ اس نے کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا جلا کر میرے ہسبینڈ کو سب بتا دیا۔ کال کٹ ہونے کی دیر تھی، انہوں نے مجھے دیکھنا تک نہ گوارا کیا اور طلاق دے کر میکے بھیج دیا۔ گھر والوں پر تو گویا قیامت ٹوٹ چکی تھی، مگر ماں باپ تو آخر ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ آج مجھے اپنے میکے پر رہتے ہوئے 10 سال ہونے کو ہیں۔ میرا ایک بچہ بھی ہے جو یہیں اپنے نانا نانی کے ہاں پلا بڑھا ہے، یہیں رہتا ہے۔ میری دنیا تو اجڑ گئی۔ میں اپنی تمام بہنوں کا یہی پیغام دینا چاہوں گی، پیار کرو مگر حد میں رہ کر۔ پیار کرنا گناہ نہیں ہے، مگر عصمت و عفت کی حفاظت کرنا نہیں تو میری طرح در در کی ٹھوکریں الگ اور باتیں الگ سننا پڑیں گی۔ شاید مجھے اسی ننھی جان کی بددعا لگی جس کا گلا میں نے دنیا میں آنے سے پہلے گھونٹ دیا تھا۔ میں ایک ننھی سی جان کی قاتل ہوں، قاتل ہوں، میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں۔